العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور ایک بہت بڑے سرکش ہاتھی کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے۔ غالباً فارسی زبان میں اس کو پہلے دماغ کہتے ہیں، مضبوط ہاتھی۔ یہ جو مضبوط ہاتھی ہے اس کو پچھاڑنا، اس کو گرانا اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ نفس کی مثال ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک سرکش ہاتھی سے دیا کرتے تھے کہ اس سرکش ہاتھی کو جس نے گرا لیا، جو اس کا فاتح بن گیا، وہ حقیقی معنوں میں فاتح ہو گیا۔ جو نفس کے آگے گرا رہا وہ نفس کا بندہ رہا، اور نفس کی بندگی میں جس نے زندگی گزاری، نفس کی بندگی میں خواہشات کی بندگی میں جس نے زندگی گزاری تو وہ تو خواہش کا بندہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اب اطمینان کا حاصل ہونا نفس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی دولت ہے کہ آدمی کو نفس کے اعتبار سے اطمینان پیدا ہو جائے۔ میں پچھلے کئی جمعوں سے نکاح کا مسئلہ بیان کر رہا تھا، نکاح کا، تو مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ آپ کی اس نکاح کی ترغیب سے مجھے فائدہ بہت ہوا۔ میرے ذہن میں بہت سے اشکالات تھے جو رفع ہو گئے۔ میں نے اس دوست سے کہا تھا کہ اگلی مجلس میں اللہ نے مجھے یاد کرائی بات تو میں وہ بات بھی کروں گا۔ نفس ایسی خطرناک بلا ہے، اس کے اندر عجیب و غریب قسم کے خیالات کا ایک ہجوم ابھرتا ہے، اور دینداروں کو وہ دین کے روپ میں آتے ہیں، بے دینوں کے اندر بے دینی کے روپ میں آتے ہیں۔ تو ایک مرید نے شیخ سے کہا کہ حضرت میں دوسرے اور تیسرے نکاح کا غلبہ مجھ پر بہت ہوا کہ میں نکاح زیادہ کروں۔ اب جس شیخ سے پوچھ رہا ہے
اس شیخ کی اپنی 4 بیویاں ہیں۔ ہمارے دادا پیر حضرت سید پوری کی 4 بیویاں تھیں، اور ہمارے حضرت جو تھے خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی 4تھی بیوی کے صاحبزادے تھے۔ یہ میں نفس کی ایک بڑی باریک بات بیان کرنے لگا ہوں۔ تو شیخ نے فرمایا کہ 4 شادیاں کرنی ہیں، لیکن تو نے نہیں کرنی، تو نے اس وقت تک نہیں کرنی جب تک میں نہ کہوں۔ اس نے کہا حضرت، جس نے اپنے مربی کے سامنے کیوں کہا، اس کی مثال ایسی ہے جس سے ماہر طبیب ڈاکٹر کے سامنے کوئی آدمی کہے جی کیوں، ڈاکٹر کہے میں انجیکشن لگاتا ہوں، مریض کھڑا ہو جائے، نہیں جی مجھے انجیکشن نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر کی ڈاکٹری پر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ صوفیاء کی تربیت جتنی بھی ہے وہ کشف پر ہے، الہام پر ہے۔ سالک کی جتنی تربیت ہوتی ہے وہ کشف اور الہام کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ غیبی رہنمائی فرماتے ہیں ایسے ہوتی ہے۔ تو مرید نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضرت کیوں، لیکن کیونکہ ایک بات اندر پھر رہی تھی اتنے عرصے سے کہ نکاح سنت ہے، اور اللہ رب العالمین نے بات نکاح کی شروع فرمائی ہے 2 سے، مثنیٰ سے، 1 سے نہیں شروع کی، اور مجھے شیخ نے منع کر دیا۔ اب یہ بات پھر رہی ہے اندر۔ عرصے دراز کے بعد اس مرید نے کہا حضرت بے ادبی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، اب تک یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے پیر عالم الغیب نہیں ہوتے اور بیوقوف بھی نہیں ہوتے۔ شیخ عالم الغیب نہیں ہوتا پر بیوقوف بھی، اگر وہ بیوقوف ہے تو شیخ نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ تو بڑے عجیب بات فرمائی کہ ہم ایسے پیروں پر لعنت بھیجتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے بندے کو سمجھ نہ سکے، نہ سمجھے گا تو علاج کیسے کرے گا۔ بڑی عجیب بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ ہے نفس کے مسائل کے اندر بھی اعتدال اور توازن کا برقرار رکھنا، نفسی مسائل کے اندر بھی اعتدال اور توازن کا قائم رکھنا۔ اللہ کے فضل سے محقق شیخ کی صحبت بہت اکثیر ہوتی ہے، زندگی گزارنے کا راہ مل جاتی ہے آدمی کو۔ عرصے کے بعد اس نے پوچھا حضرت بے ادبی معاف، پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا میں سمجھ رہا تھا کہ آپ نے ایک دن مجھ سے یہ بات پوچھنی ہے۔ فرمایا ابھی آپ کے نفس کی تربیت کے اس مرحلے میں ہیں جس میں آپ کے لیے جائز کام بھی کرنا بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتے۔ جائز کام بھی کرنا ٹھیک ہے نہیں ہے۔ میں تیرے اندر شوق کے مرض کو دیکھ رہا ہوں، میں تیرے اندر وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ شوق کہتے ہیں حرص مال بخل کو۔ کبھی یہ حرص کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی یہ بخل کے معنی میں ہوتا ہے۔
اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو شخص حرص سے بچا دیا گیا، بخل سے بچا دیا گیا، فاولئک هم المفلحون، پس اس کی فلاح ہو گئی۔ اس کی تعبیر شیخ نے بڑی عجیب فرمایا، یہ جو شوق کا جو مرض ہے نا، شوق کا مرض، حرص کا جو مرض ہے، اگر ساری دنیا کی حسین عورتیں تیرے نکاح میں لائی جائیں، پھر بھی کسی گندی نالی کے اندر، کیچڑ کے اندر اٹی ہوئی کتیا پر تیری نگاہ ٹھہری رہے گی۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کسی گندی نالی میں کیچڑ کے اندر اٹی ہوئی کتیا پر تیری نگاہ ٹھہری رہے گی۔ اللہ اکبر، کتنی باریک بات ہے یہ۔ اور شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ اس طرح حل ہوگا، میں آپ کا یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے اندر سے نفس کا یہ حرام تقاضا، نفس کا یہ حرام تقاضا جو ایک نہ ختم ہونے والی حرص کی صورت میں آپ کی حقیقت کو اس نے جکڑ رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے، جب تک کہ وہ آپ کے نفس اور آپ کی روح اس جکڑن سے باہر نہیں نکلے گی، اس وقت تک آپ کو نفس کی اس چیز کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ یہ نقطہ ہے بڑا باریک ہے، سمجھ آ گیا کسی کو؟ یہ جو فرمایا گیا نا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آپ کو یا شریعت کی جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ خواہشات بھی آپ ترک کر دیں۔ میں نے جو نقطہ سمجھانا تھا، اگر کسی کو سمجھ آیا ہوگا تو سمجھ آئے گا۔ وہ مقصود نکاح کی نفی نہیں ہے، جو نقطہ میں سمجھا رہا تھا اگر کسی کو سمجھ آیا تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اختیار فرمایا ہے، ان حلال چیزوں کو بھی حد اعتدال کے اندر لا کر، حد اعتدال کے اندر لا کر اس پر عمل کرنا، حد اعتدال پر لا کر، اور حد اعتدال میں نہ ہو، حد اعتدال میں نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بہت سے اکابر، ہمارے بہت سے بزرگ جنہوں نے تعدد ازواج پر عمل کیا، کثرت ازواج پر عمل کیا، بہت سی مصالح تھی اس میں، بہت سی حکمتیں تھیں۔ تو ایک دن کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت آپ نے تو نکاح دوسرا نکاح کر کے اپنے مریدوں کے لیے راستہ کھول دیا۔ فرمایا میں نے دوسرا نکاح کر کے مریدوں کے لیے راستہ بند کر دیا۔ کہ حضرت وہ کیسے ہے؟ فرمایا میرے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے جو شاید تمہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی، کہ جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ دونوں میں اعتدال کا دامن قائم نہ رکھے، توازن نہ قائم رکھے، حقوق کا خیال نہ رکھے، تو وہ قیامت والے دن ایسے آئے گا جیسے فالج کا مریض ہوتا ہے۔ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے آئے گا وہ۔ اللہ اکبر۔
میں خواتین سے بھی ایک بات عرض کروں اور آپ سے بھی عرض کروں. حضرت کی ایک اہلیہ نے ایک دن حضرت کے لیے 6 مہینے لگا کر ایک کپڑے سیے. اس زمانے میں 6 مہینے لگے. بڑا زرق برق لباس، چمکیلا قسم کا لباس. اور عید کی صبح انہوں نے شیخ کو پیش کیا کہ حضرت یہ آپ پہن کر عید کا خطبہ ارشاد فرمائیں. اب شیخ نے ساری زندگی ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے. اللہ اکبر. اب کپڑے دیکھے، ایک طرف ان کی محنت دیکھی، کپڑوں کو دیکھا. اب میں عید کا خطبہ ایسے کپڑوں میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اب ایک عالم مربی اور ایک لڑکے وڑکے میں کافی فرق ہوتا ہے. ایک عام آدمی میں اور شیخ میں بڑا فرق ہے. لیکن حضرت عید کے خطبے کے لیے وہ کپڑے پہن کر جب عیدگاہ میں داخل ہوئے تو سارے لوگ آپ کے کپڑوں کو دیکھیں. اور حضرت نے خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ، مجھے پتہ ہے میرے کپڑے دیکھ رہے ہیں، اور مجھے آپ میں بیٹھ کر بڑی حفت اٹھا رہا ہوں میں، لیکن تمہیں پتہ ہے میں نے کیوں پہنے یہ؟ اس لیے پہنے کہ کوئی اللہ کی بندی، میری جو بیوی ہے، میں اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا دل نہیں خفا کرنا چاہتا تھا. شرعاً یہ پہننا ناجائز نہیں، شرعاً ایسا لباس پہننا ناجائز نہیں ہے، عرف میں ٹھیک نہیں ہے، عرف ہمارا اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن شریعت میں منع نہیں ہے اس کا. تو میں انشاءاللہ عید کی نماز کے بعد اس کو تبدیل کروں گا، لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں کہ عید کی نماز میں نے اسی میں پڑھانی ہے. آپ شریعت کے مزاج کو سمجھیں، دین کے مزاج کو سمجھیں. جب آدمی ان چیزوں کو سمجھتا نہیں نا، توازن قائم نہیں رکھتا، پھر جھگڑے، اختلافات اور دوریاں اور پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو مرنے سے پہلے مر جانا، مرنے سے پہلے نفس کا اطمینان کا حاصل کرنا، نفس کے اطمینان کو حاصل کرنا، نفس کے اطمینان کو حاصل کرنا یہ فرض ہے. وساوس کی زندگی گزارنا، خطرات کی زندگی گزارنا، کسی وقت بھی کفر کی طرف جانا، بے دینی کی طرف جانا، بے حیائی کی طرف بڑھنا، یہ انتہائی خطرناک ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اے اطمینان والے نفس. ایک صاحب نے دوسری شادی کر لی، بات اسی موضوع پہ ہماری 2-3 جمعوں سے چل رہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ اس کو کسی نتیجے پر پہنچا ہی دیں. اور دوسری بیوی کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہ، تو میرے پاس جھگڑا آ گیا. تو خاوند صاحب کہنے لگے حضرت میں کیا کروں، 35,000 کا موبائل ایک کو لے کر دیا ہوا ہے، 35,000 کا دوسرے کو لے کر دیا ہے. بیوقوف آدمی. میں نے کہا عورتیں موبائل سے آباد نہیں ہوئی، عورتیں موبائل کے ساتھ موبائل سے تو تباہ ہوتی ہیں. موبائل سے تو گھر تباہ و برباد ہوتے ہیں. اور خاص کر کے آج کل یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے نا، اس موبائل کا استعمال تو بغیر اچھی خاصی تربیت کے ہاتھ میں رکھنا بندے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. یہ تو دجال کا جال ہے. مرد کی اور نکاح اس سے بے حیا ہو جائیں، عورت بے حیا ہو جائے، اور مرد کی بے غیرتی اور بے حیائی کا بھی اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں کہ اس کی موجودگی میں اس کی بیوی حرام اور ناجائز صورتوں کو دیکھتی ہو، ناجائز صورتوں کو دیکھتی ہو. اور جس طرح اس کے لیے یہ حرام ہے، اس طرح اس مرد کے لیے بھی حرام ہے.
آپ دیکھتے ہیں نا رقت کیوں ختم ہو گئی ہے اس وقت؟ رقت اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اب یہ جو اندر کی دنیا میں گرمی ختم ہوئی ہے نا، عورتیں مرد کیا سب کے سب بے دین اور بے حیا ہو گئے، بالکل نظروں سے غیرت ختم ہو گئی۔ پہلے پہل کی عورتیں کسی مرد کو دیکھتی تھی، داڑھی والے کو دیکھتی تھی، پگڑی والے کو دیکھتی تھی، پردہ لے لیتی تھی، پردہ کرتی تھی۔ آج کل تو ایسی بے باکی سے گفتگو کرتی ہیں کہ اگر خود ہمیں اپنی جان نہ بچانی پڑے عورت اپنی جان نہیں بچاتی، عورت اپنی جان نہیں بچاتی۔ تو عورتوں کی خدمت میں میری یہ درخواست ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر الا دیوس، دیوس آدمی جنت نہیں جا سکتا۔ صحابی پوچھتے میرے محبوب قربان ہو جائیں ہمارے ماں باپ پر، دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کی بہن بیٹی بیوی پردہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ آپ رات کی تنہائیوں میں یا دن میں جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا، آپ جس وقت موبائل میں حرام صورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں نا، بے پردگی کر رہی ہوتی ہیں، آپ اپنے شوہر کو دیوس بنا رہی ہیں، دیوس بنا رہی ہیں آپ۔ اور مرد کو پتہ کیا نقصان ہوا اس سے؟ مرد کو نقصان یہ ہوا کہ پاک اور حلال بیوی سے اس کی نگاہیں اٹھ گئیں۔ اپنی بیوی کے پاس رہ کر غیر کے تصور سے زندگی گزار رہا ہے، اور یہ بھی بزرگوں نے حرام لکھا ہے، یہ طرز بھی حرام ہے یہ کہ اپنی بیوی کے پاس رہ کر کسی اجنبی عورت کا خیال رکھنا۔ میں یہ نفس کی وہ باریکی بیان کر رہا ہوں جو ضرورت ہو گئی اس وقت، بڑی ضروری ہے یہ بات۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی ظاہری کی بھی اور اللہ ہمارے باطن کی بھی حفاظت فرمائے، اور باطنی طہارت انتہائی ضروری ہے۔ اب میں جو نکاح کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں نا مسلسل کئی عرصے سے، اس کے پیچھے جو حکمتیں میں دیکھ رہا ہوں، جو مسئلے دیکھ رہا ہوں، کئی سارے عورتوں نے، کئی سارے مردوں کے حالات میرے سامنے آئے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت یہ فلاں میرا بیٹا آپ کے بعد جب سے آنا شروع ہوا ہے یہ بہت اصرار کرتا ہے کہ میری شادی کراؤ، اور میرے 3 بڑے بیٹے ہیں وہ نام بھی نہیں لیتے، اور جب 1 سال ہو گیا یہ آپ کی خدمت میں آنے لگ گیا تو اس نے شادی کا ڈنڈورا پیٹا ہوا ہر وقت۔ میں نے کہا 1 سال پہلے سے یہ نام لیتا تھا کہ نہیں لیتا تھا؟ میں نے کہا یہ تو پھر ہماری کرامت سمجھو کہ ہمارے پاس جو بیٹھتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے پتہ ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ پہلے وہ آزاد زندگی گزارنے کو مسئلہ نہیں سمجھتا تھا، اب اس کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس بری عادت کی وجہ سے مجھ سے میرا ایمان رخصت ہو جائے گا، میرا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اور ایمان کا بچاؤ، ایمان کا بچانا یہ انتہائی ضروری ہے، ایمان کا بچانا انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ حضرات کو بھی میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، ایک بہت پڑھا لکھا آدمی ظاہری طور پر، میں تو اسے جاہل ہی کہوں گا، لیکن اس نے مجھ سے ایک بڑی عجیب بات کی۔ اس سے پتہ کیا بات کی؟ اس نے کہا حضرت میرا داماد دوسرا نکاح کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ اب ایک مربی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی خامیاں شروع کر دے، میں نے شرعی طور پر جو رہنمائی ہو سکتی تھی وہ کی۔ وہ بدبخت آگے سے کہتا ہے میں حضرت ایسا قرآن نہیں مانتا جس میں دوسرا نکاح کی بات آئی ہے۔ اب میں نے کہا یہ تو کیا فارغ ہو گیا،
یہ تو یہی فارغ ہو گیا۔ اس لیے جہلاء کے ساتھ، جاہلوں کے ساتھ ان کو مزید کافر کرنے سے بہتر ہے کہ ان سے کلام ہی نہ کیا جائے، کیونکہ نفس کی بندگی میں اس قدر قیدی ہو گئی ہے کہ اپنے نفس کے خلاف اور مزاج کے خلاف کوئی بات بھی سننے کو ہمارا نفس تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت ایمانیات کا مذاکرہ ہوگا تو کہیں گے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، تو یہاں من اللہ تعالیٰ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب لاشعور کی باتیں ہیں جو یاد کی ہوئی ہیں، والقدر خیرہ یہ بھی یاد ہے ہمیں، پتہ نہیں ہے کیا ہے یہ، وشرہ من اللہ تعالی۔ بات سمجھ رہے نا میری؟ یہ ہم نے اللہ سے ایمان میں وعدہ کیا ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اگر ایک چیز میرے مقدر ہے اور میرے کاتب نے لکھ دی ہے میرے حق میں، وہ تبدیل نہیں ہوگی، تو مجھے اللہ پر گلہ کر کے، اللہ پر شکوہ کر کے، اللہ پر اعتراض کر کے، میں ایک دن اس حدیث پہ سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کو لوگ مومن ہوں گے، رات کو کافر ہوں گے، اور رات کو کافر ہوں گے، صبح کو مومن ہوں گے۔ یہ کیوں ہے ایسا کلمات زبان سے ادا کر دینا، ایسے کلمات زبان سے نکالنا جس سے بندہ کفر کے پاس چلا جائے، کفر کے قریب ہو جائے۔ اب ایک چیز میری خواہش کے موافق نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ دین میں درج کیوں ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بڑی عبرت کی بات سناؤں آپ کو، بڑی عبرت کی بات۔ شاعر اللہ کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی طریقے کے ساتھ کبھی بھی تمسخر اور مذاق کی بات نہ کرنا، کبھی بھی۔